اور معلوم ہوا کہ اپنا کپڑا پہنا کے گئے اور شادی کر کے لے آئے. آج اس کا تصور کر سکتے ہیں جو MBBS ڈاکٹر ہو, اس کو مڈ ہو جائے میڈیکل میں, جی کروڑ سے ادھر کی بات نہیں ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس کی برکت سے ان کی جتنی بچیاں تھیں سب آسانی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. یہاں تک کہ ایسے ایسے داماد ملے, کہا کہ آپ بیٹی کو جہیز بھی نہ دیں, خود رشتہ ان کے یہاں پہنچا. چونکہ انہوں نے قربانی دی تھی, سنت کو زندہ کیا تھا, ساری بچیاں خوشحال ہیں ان کی, اچھے اچھے گھر میں, کوئی نقد کچھ دینا نہیں پڑا. ان کے دوسرے جو ہے, ہاں وہ بچی ہمارے چھوٹے بھائی سے اس کا عقد ہو, دوسری بچی کا. اس وقت یہ 15-20 سال کی بات ہے, اس وقت 50,000 روپیہ تنخواہ تھی. ڈاکٹر صاحب کچھ پہلی دفعہ دیکھنے آئے تو کچھ تحفہ لے آئے, اس کو بھی قبول نہیں کیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جوڑا وڑا سلا کے آئے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ آپ اپنی بچی کو کوئی جہیز بھی نہ دیں, سب انتظام ہو جائے گا. حیرت میں پڑ گئے کہ آج بھی ایسے ایسے بچے ہیں جو اتنی سادگی سے کر رہے ہیں, کوئی مطالبہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. یہ ماں باپ کا تو کتنی بڑی قربانی ہے کہ اس کو تربیت دیتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, پوس پال کر کے جب وہ خدمت کے قابل ہوتی ہے, اب شریعت کا حکم ہے بچی بالغ ہو گئی ہے, اس کا جوڑا تلاش کرو. جی کتنی قربانی, اس کے باوجود ان پر بوجھ ڈالا جائے, نقد کا مطالبہ کیا جائے, جہیز کا مطالبہ, اور بارات, اور پھر اسپیشل اور اعلیٰ کوالٹی کا کھانا طلب کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو دال روٹی ہو آپ کی آسانی ہو, نہیں, اگر ایک آئٹم کم ہے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. ایسے سے واقعات ہوئے ہیں. کھانے میں کیا کرو, ان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوئی, رشتہ ختم ہو گیا. ایسی انسانیت ختم ہو چکی ہے, درندہ صفت انسان ہو چکا ہے. اللہ کے خزانے میں کیا چیز کی کمی ہے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی اسی سادگی سے کیا, مسجد میں رکھا جمعہ کے دن. تو جب ان کو معلوم ہے کہ کوئی مطالبہ نہیں ہے تو بدخواہ لوگ, اب تو معاشرت میں بگڑ چکا ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کیجیے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ صحیح میں یہ کر رہے ہیں. بدخواہ اور حاسدین سب کے پیچھے ہوتے ہیں. جب ان کو معلوم ہے کہ سعودی میں لڑکا رہتا ہے اور کچھ مطالبہ نہیں ہے, یہاں تک ایک جوڑا سلانے کا بھی نہیں ہے, تو بدخواہ حاسدین ان کو ان کے کان کو بھر دیا کہ لڑکا عیبدار ہے. جب تو مولانا کچھ نہیں, تو اس زمانے میں کچھ نہ لے. اور وہ ان کی باتوں کو ہمارے تعلق اسرائیل, اور ہم سے نہیں پوچھا, اور اس کے کہنے سے آ گئے. وہ سب گھر میں مغموم ہیں, پریشان ہیں. تو انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ ایک جوڑا ہم اپنے ہونے والے داماد کا سننا چاہے, آپ اجازت دے دیجئے وہ شہر آ جائے. تو میرا لڑکا تیار نہیں ہوا اس کے لیے, اور بھی ان کو پریشانی ہو گئی. کچھ بات ضرور ہے, تو کہا کہ میں خود ٹیلر لے کے آ رہا, ہاں وہ درزی لے کے آ رہا ہوں تاکہ میں دیکھ لوں. اور ہم لوگوں کو بعد میں یہ بات معلوم ہوا کہ کئی لوگوں کے ساتھ آ گئے. جب ان کو پورا اطمینان ہو گیا کہ صحت سلامتی کی صحت کے ساتھ کیا ہے, تب ان کو یقین آیا. بعد میں مجھے معلوم ہے کہ جب بیٹی آئی تو معلوم ہوا, تو میں نے بہت پکڑ کی ان کی, کیا کی انہوں نے, پھر میں نے غلطی مانا, اور اس کے بعد ہم نے معافی تلافی کی. یہ حال ہے لوگوں کا دوستوں کہ آج اگر اچھے کام کیجیے, معاشرت میں بگڑ چکا ہے, یقین نہیں آتا. لیکن ایسے کرنے والے قیامت تک رہیں گے, جو سنت پر چل کے دکھائیں گے. شادی کیا چیز ہے؟ دو ہی خرچ ہے شادی میں. ایک یہ ہے کہ وہ بھی جو خرچ ہے لڑکے والے پر ہے, اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تمہاری جو حیثیت اس حیثیت سے مہر دے دو, اور دوسری چیز ولیمہ کرو. اولم ولو بشاتن, ایک خواہ بکری ہی کیوں نہ ہو, اپنے احباب کو کھلا دو. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو دکھانے کے لیے, ناکچی کرنے کے لیے, حیثیت تو ہے نہیں, اور 500 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, جی قرض لے رہے ہیں. نہیں دوستو, جو حیثیت آپ کی ہے 10 آدمیوں کو کھلا دیا, ولیمہ ہو گیا. یہی دو خرچ ہے شادی میں. اور ہمارے اکابر کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آج بھی کوئی مسئلہ نہیں. آج سماج نے جو ہے اتنا مشکل کر دیا ہے شادی کو کہ آج ہماری معاشرے کی بچیاں, امت کی بچیاں سسک رہی ہیں.
اپنے ماں باپ کی پریشانی کو دیکھ کر زہر کھا رہی ہے, گھر سے بھاگ رہی ہے,